اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الاستنزان، حدیث نمبر 6266، اردو ترجمہ۔ معانقہ یعنی گلے ملنے کے بیان میں اور ایک آدمی کا دوسرے سے پوچھنا، کیوں آج صبح آپ کا مزاج کیسا ہے؟ ہم سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا، کہا ہم کو بشر بن شعیب نے خبر دی، کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے زہری نے کہا مجھ کو عبداللہ بن کعب نے خبر دی، اور ان کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مرض الموت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے۔ دوسری سند امام بخاری نے کہا، اور ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا، کہا ہم سے انبا بن خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے یونس بن یزید نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب زہری نے بیان کیا، کہا مجھ کو عبداللہ بن کعب بن مالک نے خبر دی، اور انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے نکلے۔ یہ اس مرض کا واقعہ ہے جس میں آنس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابو الحسن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کیسی گزاری؟ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ آپ کو سکون رہا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پکڑ کر کہا، کیا تم آنس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے نہیں ہو؟ واللہ 3 دن کے بعد تمہیں لاٹھی کا بندہ بننا پڑے گا۔ واللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس مرض میں آپ وفات پا جائیں گے۔ میں بنی عبد المطلب کے چہروں پر موت کے آثار کو خوب پہچانتا ہوں، اس لیے ہمارے ساتھ تم آپ کے پاس چلو، تاکہ پوچھا جائے کہ آنس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کس کے ہاتھ میں رہے گی۔ اگر وہ ہمیں لوگوں کو ملتی ہے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا، اور اگر دوسروں کے پاس جائے گی تو ہم عرض کریں گے، تاکہ آنس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں کچھ وصیت کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ اگر ہم نے آنس صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کی درخواست کی اور آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا تو پھر لوگ ہمیں کبھی نہیں دیں گے۔ میں تو آنس صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں پوچھوں گا کہ آپ کے بعد کون خلیفہ ہو۔ حدیث نمبر 6267، اردو ترجمہ۔ کوئی بلائے تو جواب میں لفظ لبیک حاضر اور صادق آپ کی خدمت کے لیے مستعد کہنا۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے انس رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے معاذ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آنس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، میں نے کہا لبیک باصادق، حاضر ہوں۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ مجھے اسی طرح مخاطب کیا، اس کے بعد فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا کہ یہ کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر آپ تھوڑی دیر چلتے رہے اور فرمایا، اے معاذ، میں نے عرض کی لبیک و صادق، فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ جب وہ یہ کر لیں تو اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ یہ کہ انہیں عذاب نہ دے۔ ہم سے حدبہ بن خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام بن یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے قتادہ بن دعامہ نے بیان کیا، ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے، پھر وہی حدیث مذکورہ بالا بیان کی۔ حدیث نمبر 6268، اردو ترجمہ۔ ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، کہا ہم سے زید بن وہب نے بیان کیا، کہا کہ واللہ ہم سے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے مقام ربضہ میں
بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کے وقت مدینہ منورہ کی کالی پتھروں والی زمین پر چل رہا تھا کہ احد پہاڑ دکھائی دیا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا، اے ابو ذر، مجھے پسند نہیں کہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی میرے پاس سونا ہو اور مجھ پر ایک رات بھی اس طرح گزر جائے، یا 3 رات کی اس میں سے 1 دینار بھی میرے پاس باقی بچے، سوائے اس کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لیے محفوظ رکھ لوں، میں اس سارے سونے کو اللہ کی مخلوق میں اس طرح تقسیم کر دوں گا۔ ابو ذر نے اس کی کیفیت ہمیں اپنے ہاتھ سے لپ بھر کر دکھائی۔ پھر آنس حسن نے فرمایا، اے ابو ذر، میں نے عرض کیا، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ آنس حسن نے فرمایا، زیادہ جمع کرنے والے ہی ثواب کی حیثیت سے کم حاصل کرنے والے ہوں گے، سوائے اس کے جو اللہ کے بندوں پر مال اس طرح یعنی کثرت کے ساتھ خرچ کرے۔ پھر فرمایا، یہیں ٹھہرے رہو، ابو ذر یہاں سے اس وقت تک نہ ہٹنا جب تک میں واپس نہ آ جاؤں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے آواز سنی اور مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی نہ پیش آ گئی ہو، اس لیے میں نے علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے جانا چاہا، لیکن فوراً ہی علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد آیا کہ یہاں سے نہ ہٹنا، چنانچہ میں وہیں رک گیا۔ جب آپ تشریف لائے تو میں نے عرض کی، میں نے آواز سنی تھی اور مجھے خطرہ ہو گیا تھا کہ کہیں آپ کو کوئی پریشانی نہ پیش آ جائے۔ پھر مجھے آپ کا ارشاد یاد آیا، اس لیے میں یہیں ٹھہر گیا۔ آن رسول اللہ نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، میرے پاس آئے تھے اور مجھے خبر دی ہے کہ میری امت کا جو شخص بھی اس حال میں مرے گا کہ اللہ کے سوا کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگرچہ اس نے زنا اور چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر اس نے زنا اور چوری بھی کی ہو۔ اعمش نے بیان کیا کہ میں نے زید بن وہب سے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس حدیث کے راوی ابو درداء رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت زید نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ حدیث مجھ سے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے مقام ربضہ میں بیان کی تھی۔ اعمش نے بیان کیا کہ مجھ سے ابو صالح نے حدیث بیان کی اور ان سے ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اسی طرح بیان کیا، اور ابو شہاب نے اعمش سے بیان کیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ لفظ اور بیان کیے کہ اگر سونا احد پہاڑ کے برابر بھی ہو تو میں یہ پسند نہیں کروں گا میرے پاس 3 دن سے زیادہ رہے۔ حدیث نمبر 6269، اردو ترجمہ۔ کوئی شخص کسی دوسرے بیٹھے ہوئے مسلمان بھائی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے۔ ہم سے اسماعیل بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے بیان کیا، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ خود وہاں بیٹھ جائے۔ حدیث نمبر 6270، اردو ترجمہ۔ اللہ پاک کا سورہ فتح میں فرمانا کہ اے مسلمانوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی کر لو تو کشادگی کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی کرے گا، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ ہم سے خلاد بن یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان سوری نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ عمری نے، ان سے نافع اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تھا کہ کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھایا جائے تاکہ دوسرا اس کی جگہ بیٹھے، البتہ آنے والے کو مجلس میں جگہ دے دیا کرو اور فراخی کر دیا کرو۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص مجلس میں سے کسی کو اٹھا کر خود اس کی جگہ بیٹھ جائے۔
یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الاستنزان کی حدیث نمبر 6266 سے 6270 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔